میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے پارٹ کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات اور ترجمے سے کیا تھا۔ اس پارٹ کا آغاز سورہ نجم کی ابتدائی آیات کے ترجمے سے کرتے ہیں، جب کہا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اے مکہ کے باشندوں یہ تمہارے ساتھ رہنے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ نہ رستہ بھولے ہیں نہ پھٹکے ہیں، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ گویا قرآن کہہ رہا ہو کہ بس یہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ انہیں ایک مضبوط طاقت والے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے، چنانچہ وہ سامنے آ گیا۔ سفر معراج قرآن کریم کی زبان میں عجب انداز، چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی۔ کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک اور مرتبہ دیکھا، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ قرآن کریم سفر معراج قرآن کریم کی زبان میں جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے علماء کرام سے ان آیات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی، بتایا یہ تو کہا گیا ہے کہ 2 یہاں تک کہ 2 کمانوں سے قریب یا اس سے بھی کم۔ اب اللہ جانے کس کس آیت کا کیا کیا زاویہ ہے، لیکن علماء نے مجھے ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ عرب میں اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کسی سے صلح کا اعلان کرنا ہوتا تھا، صلح نہیں بلکہ اس سے بھی آگے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں جو میں نے علماء سے سمجھا، جب یہ میسج دینا ہوتا تھا کہ بھئی اب اس سے دوستی، یعنی جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، تو وہ سرعام یہ عمل انجام دیتے تھے کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ کر دیتے تھے، گویا بتا رہا ہو کہ بس اب ہماری اس طرز کی دوستی ہے۔ اور یہاں ان الفاظ کو قرآن کریم نے استعمال کیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ میں نے علماء کرام سے پوچھا کہ ذرا یہ آیات مجھے سمجھائیے کہ یہ جو ترجمے میں ہے کہ اس وقت، یہ اگین الفاظ میرے ہیں کہ اس وقت ان پر جو وہی نازل فرمائے وہ وہی نازل فرمائی جو فرمائی، جو چھا رہا تھا وہ چھا گیا، یہ اس سے کیا مراد ہے، یہ کیا انداز ہے؟ کہا بس آپ یہ سمجھ دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ اور محبوب اللہ کا، یہ خدا اور محبوب خدا کے کچھ آپسی کچھ معاملات ہیں کہ یہ انداز اپنایا خدا نے کہ بس جو وہی فرمائی وہ فرمائی، جو چھا رہا تھا وہ چھا گیا۔ یہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں تذکرہ کیا۔ تو بس سفر معراج کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ زمین کے ایک مقام بیت الحرام سے دوسرے مقام بیت المقدس کی طرف کا سفر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ زمین کا سفر تھا۔ اب امام الانبیاء کے منصب پر فائز ہونے کے پہلے مرحلہ، اب معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر میرے آقا براق پہ سوار ہوتے ہیں، آسمان دنیا کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، جس کا دربان کا نام اسماعیل تھا۔ آسمانی دنیا، جس دربان کے ماتحت 12,000 ایسے فرشتے سے، جن میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 مزید فرشتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے میرے آقا کا استقبال کیا، اللہ اکبر۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، بس میں تیزی سے سفر معراج آگے پڑھوں، دوسرے آسمان پر پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں نے سرکار دو عالم کا بڑھ کر استقبال کیا، بہت اچھے کلمات سے آپ کی ستائش کی، خوش آمدید کہا۔ سفر معراج جاری ہے، براق کی سواری جاری ہے، میرے آقا سفر کر رہے ہیں۔ تیسرے آسمان کی سیر کروائی گئی، آپ کو ایسی ذات نظر آئی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا
تھا. کون ہے یہ یوسف علیہ السلام ہے. یوسف علیہ السلام آگے بڑھے, پرتپاک انداز سے امام الانبیاء کا استقبال کیا. سفر معراج جاری ہے, براق کی سواری جاری ہے, یہاں تک کہ میرے آقا آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے آئے. اس آسمان پر آپ کو وہ نبی نظر آئے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا, انہوں نے بھی بڑھ کر آپ کا استقبال کیا. کون ہے یہ ادریس علیہ السلام ہے. سفر معراج جاری ہے, براق کی سواری جاری ہے. اگلی منزل ہے پانچواں آسمان. یہاں ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی آپ کے منتظر ہیں, بڑھ کر آپ کا شایان شان استقبال کیا. گویا کوئی آسمان ایسا نہ تھا جہاں سرکار دو عالم کی شان کے قصیدے نہ پڑھے گئے ہوں, جہاں میرے آقا کا والہانہ استقبال نہ کیا گیا ہو. چھٹا آسمان, سفر معراج جاری ہے, براق کی سواری جاری ہے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام دیدو دل فرش راہ تھے. دید کس کو میسر تیری ذات کی, لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی, پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی. چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی, اور محمد سے کی دو بدو گفتگو. میرے آقا کا سفر جاری ہے. ساتویں آسمان پر پہنچے. یہ وہی آسمان ہے جہاں بیت المعمور ہے. یہ وہ بیت ہے, بیت گھر, جس کی زیارت ہر روز 70,000 فرشتے کرتے ہیں, اور جس کو ایک مرتبہ زیارت حاصل ہو جائے اس کو دوبارہ یہ موقع حاصل نہیں ہوتا. اور اسی بیت معمور کے عین نیچے زمین پر خانہ کعبہ ہے, جہاں اللہ تعالیٰ سب کو طواف کی سعادت نصیب فرمائے. دروازے پر ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ سے گویا مشابہت رکھتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام بولے یا آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں جو ابو الانبیاء ہیں, خلیل اللہ ہیں. آپ کی ملاقات ایک بزرگوار سے کروائی گئی جن کے سامنے اچھی اور بری روحیں پیش کی جا رہی ہیں. یہ اچھی روحوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, بری روحوں کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں. مشاہدات معراج, اب سفر معراج ہو گیا, اب مشاہدات معراج. یہ کون ہے جو اچھی روحوں کو دیکھ کر خوش, بری روحوں کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں؟ یہ تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. آئے ہے جنہوں نے بڑھ کے سرکار دو عالم کا استقبال کیا. یہ شان تمہاری ہے آقا, یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش سے آگے پہنچے ہو, تم عرش سے آگے پہنچے ہو. ذی شان نبی ہے سب لیکن ذی شان نبی ہے سب لیکن, معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے. ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے. ختم رسول. مشاہدات معراج کا یہ آخری فیز جہنم کے دربار سے ملے, جہنم کے دربان سے ملے. تب رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا جہنم کا نظارہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں اللہم اجرنا من النار, ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے. جب جہنم کا دروازہ کھولا گیا, اب یہ مشاہدات معراج کا ایک آخری فیز, جہنم کا دروازہ کھلا, ایسی شور کرتی آگ نکلی کہ گویا ہر چیز کو کھا جائے گی. سرکار نے فرمایا کہ اس آگ کے شور کو روکو. آگ کے شور کو روکا گیا. اب بس اس جہنم میں کیا کیا دیکھا؟ جہنم میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اتنے بڑے ہیں, جیسے تشبیہاً کہا جیسے اونٹ کے ہونٹ بڑے ہوتے ہیں انسان, لیکن ہونٹ اتنے بڑے ہیں. جیسے یہ بھی سفر معراج کا ایسا ہے جیسے اونٹ کے ہونٹ بڑے ہوتے ہیں. ہاتھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں, اور وہ اپنے ہاتھ, یعنی اب ہاتھوں سے آگ نکل رہی ہے, ہونٹ اتنے بڑے ہیں جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں, اور اب جب وہ اس عالم میں اپنے ہاتھ جسم پہ مارتے ہیں تو ہاتھ جسم کے جس مقام پہ رکھتے ہیں وہ آگ آر پار ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ ان کے پیٹوں میں بھی آگ بھر جاتی ہے. کہا رہے یہ کون ہے, اتنا سخت عذاب, یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بدبخت ہیں
جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال کھایا تھا. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار. آگے بڑھے. اب کیا دیکھا؟ ایک نیا منظر ہے. کچھ ایسے بڑے پیٹ والے لوگ ہیں کہ تشبیہن جیسے کہا جائے کہ جیسے ان کے پیٹ مٹکوں جیسے، یعنی جگہ سے ہلا نہیں جا رہا. اور اس عالم میں کہ وہ اتنے بے بس ہیں کہ پیٹ کا یہ عالم ہے اور انہیں جگہ سے ہلا نہیں جا رہا، اور بڑے بڑے مست اونٹوں جیسے جانور ان کو رونتے چلے جا رہے ہیں. یہ بے بسی کا عالم ان کا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود خور ہیں. خدا سے جنگ کی تھی وہاں دنیا میں، اب یہاں یہ عالم ہے. اللہم اجرنا من النار. آگے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے واضح طور پہ، اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، دو چوائسز پڑی ہیں، لیکن وہ ایک الگ چوائس کا انتخاب کر رہے ہیں. جیسے حلال اور صاف ستھرا گوشت موجود ہے، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر صاف ستھرے رزق کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، بلکہ دوسری طرف رکھے ہوئے بدبودار سڑے ہوئے گوشت سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اپنی تسکین کے لیے حرام ذرائع کا انتخاب کرتے تھے دنیا میں. اللہم اجرنا من النار. بس اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. بس سفر معراج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، قصہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے اب سرکار دو عالم کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، تاکہ ان کو ایسے مقامات تک رسائی حاصل ہوئی جن کی حقیقت ہماری عقل سے بلند ہے. چاہے وہ سدرۃ المنتہا، جنت المأوا، قاب قوسین، یہ کون سے مقامات ہیں؟ یہ رب العالمین جانے یا رحمت للعالمین جانے. قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم نے وہاں اپنے رب کی عظیم ترین نشانیاں دیکھیں. یہاں تک کہ وہ مقام بھی آیا سفر میں جہاں جبرائیل آپ کا ساتھ نہ دے سکے. آگے کی منزلیں میرے آقا نے خود ہی طے کی. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک؟ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک. جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک. نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اور یہ معراج کا ہی موقع ہے جب اللہ نے اپنے حبیب پر نمازیں فرض کی، 50 نمازیں فرض کی، تخفیف کروائی آقا نے، یہاں تک کہ وہ پنجگانہ نماز تک محدود ہوئی. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھے گی، اجر 50 نمازوں کا دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علماء کرام سے میں نے سنا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آقا کا رتبہ ممتاز ہے تمام انبیاء سے، وہ تو ہے ہی، لیکن معاملہ سے یہاں تک نہیں ہے، آقا کی امت کا بھی جو معاملہ ہے وہ بہت ممتاز ہے باقی تمام انبیاء کی امت سے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کی اب واپسی ہوئی. روایات میں آیا معراج پر جاتے ہوئے اگر دروازے کی کنڈی جو ہل رہی تھی، میرے آقا یہ سارا سفر کر کے واپس آ گئے، واپس ابھی یہ کنڈی ہل رہی ہے. یعنی رسول اللہ کے لیے بس گویا وقت تھم گیا. بس میں اختتام کروں کہ وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومی، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ گئے تھے. غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. اللہ اکبر. تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی فلاخر
کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا, نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کنگھالتے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گناہ سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و مدہ کہاں تھا, نشان کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ادھر سے تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. جلال و ہیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت ابھارتے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا, میرے محمد بنے ہیں دولہا. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. بھور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا, میرے محمد بنے ہیں دولہا.